جی السلام علیکم۔ آہستہ آہستہ باتیں آج دوستوں کے ساتھ کرنے میں بڑی بہتری سمجھتا ہے کہ مجھے بھی آہستہ آہستہ ہی سمجھ میں بات آتی ہے۔ اچھا، بات عرض حال میں یہ ہے کہ بچوں کو ان کے بچپن سے ہی دین کی تعلیم شروع ہو جانی چاہیے۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ کیسے بتایا جائے، وہ الجھ جائیں گے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ جب بچوں کی تعلیم ہو رہی ہوتی ہے پنگوڑے سے لے کے قبر تک، تو انہیں الجھایا نہیں جا رہا ہوتا بلکہ الجھنوں سے نکالا جا رہا ہوتا ہے۔ الجھانا تو علم کا، تعلیم دینے کا مقصد ہی نہیں ہے۔ یہ تو مقصد ہی برعکس ہوتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے۔ ان کی تعلیم کی جاتی ہے۔ دیکھو جیسے تعلیم میں پھر کیا بتایا جاتا ہے، ابھی نماز تو ان پر فرض نہیں ہوتی، تو پنگوڑے سے لے کے قبر تک تو تعلیم شروع ہو جاتی ہے نا۔ پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی نماز کے فرائض یہ ہیں، واجبات یہ ہیں، نماز توڑنے والی چیزیں یہ ہیں۔ یہ سارا کچھ انہیں بتانے کے بعد پتہ کروایا جاتا ہے کہ بھئی فرض نماز میں رہ جائیں تو نماز نہیں ہوتی، تاخیر ہو جائے یا تکرار ہو جائے یا دیر ہو جائے تو اس میں پھر سجدہ سہو ہے۔ واجب ترک ہو جائے، واجب میں دیر ہو جائے، واجب میں تکرار ہو جائے، یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد پھر جی سجدہ سہو ہے، اور جدھر سجدہ سہو نہیں ہے ادھر بھائی مسنون عمل ہے کوئی، ادھر بات یہ ہے کہ وہ فرض کا ترک نہیں ہے، دیر ہو گئی ہے، تکرار ہو گیا ہے، واجب میں ترک ہو گیا ہے، دیر ہو گئی ہے، تکرار ہو گیا ہے۔ تو یہ چیزوں میں سجدہ سہو کی تعلیم کی جاتی ہے۔ جب یہ تعلیم ہو گئی تو اب یہ ابھی تو جا کے آگے باتیں علم میں ہے نا۔ آج تعلیم میں علم نہ آیا تو وہ تعلیم دینے کا کیا فائدہ؟ ایک اور دوسری بات، بچے ڈر جائیں گے، بچے یہ ہو جائیں۔ وہ وجہ پتہ کیا ہوتی ہے کس سے بچے ڈرتے ہیں؟ کہ سارا کچھ بتا دیا جاتا ہے، جو چیز بتانے والی ہے وہ بتائی نہیں جاتی۔ وہ چیز بتانے والی کیا ہے کہ نماز میں بھائی یہ فرض ہے، یہ اگر رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ بھائی یہ جو ہے واجب ہے، واجب فرض ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے انکار سے مسلمان کافر نہیں ہو جاتا۔ لیکن اگر جان بوجھ کے چھوڑ دے تو جس طرح فرض کے ترک سے نماز نہیں ہوتی، اس طرح یہ واجب کے ترک سے بھی جان بوجھ کر ترک کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔ یہ تو اس کی الجھنیں ختم ہو رہی ہیں اور تعلیم میں اسے علم ہو رہا ہے۔ پھر جب یہ ساری باتوں کا اسے پتہ بتا دیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ نماز میں مسنون عمل ہے، یہ مسنون دعا ہے، یہ نفل کی ادائیگی اس طرح ہے۔ اور جب وہ ماشاء اللہ کے حکم سے بڑا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، محبت والا ہو جاتا ہے، تو پھر اس محبت میں وہ جدھر پہلے نمازیں 5 پڑھتا ہے، ادھر محبت میں تہجد بھی پڑھتا ہے۔ جدھر محبت میں تہجد پڑھتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ادھر مسنون تلاوتیں بھی کرتا ہے۔ نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، دیکھ لو کھڑے ہو کے کتنے قرآن وہ ماشاءاللہ ختم کرتا ہے۔ اللہ پاک کی اس پر کتنی مہربانی ہوتی ہے۔ یہ سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نمونے اسوہ حسنہ میں کر کے دکھایا ہے۔ جب آپ تہجد پڑھتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے پیچھے ہوتے ہیں، دیکھ لیجئے وہ کیا فرما رہے ہیں، اور دیکھو کیسے آپ تلاوت قرآن مجید کے اندر اللہ اکبر کبیرہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو یہ باتیں ہیں کہ تعلیم اور ہوتی ہے، تعلیم پر عمل اور ہوتا ہے۔ جب تعلیم بتائی جائے گی تو فرائض، واجبات، نماز توڑنے والی چیزیں، نماز میں نہ کرنے والی چیزیں یہ بتائی جائیں گی۔ یہ تعلیم سے اسے علم ہوگا، اور پھر علم کی ادائیگی میں وہ فرض کو فرض جانے گا، واجب کو واجب جانے گا، سنت موقدہ کو سنت موقدہ جانے گا، اسے امام ظاہری کا اور امام دائمی کا، پھر حکم کی تعلیم سنت کا، ان ساری چیزوں کا پتہ ہونے پر اسے یہ بھی پتہ ہوگا کہ یہ مسنون عمل ہے،
یہ مسنون دعائیں ہیں۔ یہ سارا کچھ جاننے کے بعد جب وہ جیسے سمجھے گا ویسے وہ زندگی گزارے گا۔ جیسے سمجھے گا سے مراد یہ ہے کہ وہ فرض کو فرض سمجھے گا، واجب کو واجب سمجھے گا، سنت موقدہ کو سنت موقدہ سمجھے گا، اس طرح غیر موقدہ کو غیر موقدہ سمجھے گا۔ اور جب تک یہ ساری تعلیم سے اسے علم نہیں ہو جاتا تو بھائی وہ کیا پھر بچہ جوان ہوگا، پھر جوان ہو کے وہ بابا کیسے بنے گا؟ ڈر ور ہمیں کوئی نہیں ہوتا اپنے بچوں کی تعلیم کرنے میں، ڈر تو ان کا ہم ہمیشہ کے لیے ختم کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اگر ایسے ہو جائے تو ایسے کر لینا، اگر ویسے ہو جائے تو ایسے کر لینا۔ اسے تو ساری باتیں ہم نے بتا دی ہوتی ہیں۔ اب وہ ہوتا ہے اس کا محبوب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اس کی محبت ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے حمد و ثنا میں فرض نمازیں ہوتی ہیں، حمد و ثنا میں واجب وطر ہوتا ہے، حمد و ثنا میں سنت نماز میں ہوتی ہے، اور پھر باہر بھی اور نماز کے اندر بھی نفل ہوتے ہیں۔ یہ تو ساری باتیں تعلیم کی ہیں، تعلیم میں علم ہوتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو آج کل یہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک بچے کو بھی بھگایا جاتا ہے، بچی کو بھی بھگایا جاتا ہے، اور یہ تو بھگانے والا جانتا ہے کہ کدھر اسے بھگایا جاتا ہے۔ بھاگ بھاگ کے وہ ایک دن آتا ہے، تھک جاتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو بھاگم بھاگ میں لگا ہوتا ہے، چھوٹی بچی ہوتی ہے تو بھاگم بھاگ میں لگی ہوتی ہے۔ پھر یہ چھوٹے جی امی ابا جی ہو جاتے ہیں، اور جب یہ امی ابا جی ہو جاتے ہیں پھر یہ دوسروں کو بھگانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھلا علم والا تو نہ ایسے بچے سے بڑا بابا بنتا ہے، اور نہ علم والا امی ابا بننے کے بعد کسی کو بھگاتا ہے۔ وہ تو ہر بھگاتے کو بٹھا دیتا ہے، بٹھانے کے بعد ہر بھاگے کو جس نے اسے بٹھایا ہوتا ہے اسے اللہ والا بنا دیتا ہے۔ باتیں سچی بات بہت زیادہ ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، میں نے آج نے اپنے ایک دوست مرحوم کے ساتھ آ کر بات کی۔ میں نے کہا آج کل جو دور ہے نا یہ قرب قیامت ہے، آج کل کے جو حالات جا رہے ہیں۔ میں آج اس وقت نا بی ایڈ کر رہا تھا پنجاب یونیورسٹی سے، تو راستے میں جو حالات میں آج دیکھتا نا ان کی بابت میں نے بات کی اس سے کہ بچیاں کہہ رہا ہوں، بچیاں ہی کہوں گا اور کیا کہوں گا، یونیورسٹی میں جانے والیاں اور بچے یونیورسٹی میں جانے والے، یہ بچے اور بچیاں ہیں۔ آج کے دور میں بھی یہ بچے اور بچیاں ہی ہیں۔ آپس میں وہ باتیں کر رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، عملی کہ بندہ دیکھ کر توبہ توبہ کرتا تھا۔ ایک بوڑھی عورت تھی بس میں، وہ بھی عاجز کے ساتھ مسافرہ تھی۔ اس نے وہ بچے یونیورسٹی کے ان بچوں کو منع کیا۔ یقین کریں وہ اس مائی کو، دادی اماں یا نانی اماں تھی، اس کو مارنے پر گئے۔ مارنے سے مراد یہ نہیں کہ تھپڑ تھپڑ مارنے پر گئے، مارنے پر گئے۔ بڑی مشکل سے لوگوں نے نا کہا مائی کو چپ کرایا، بچوں کو نہیں چپ کرانے کے وہ قابل تھے، کیونکہ وہ بچے تھے نا، اور ان کے بچے تھے، چپ کرانے کے قابل نہیں تھے۔ جب یہ میں نے بات آگے مرحوم دوست کے ساتھ کی، پڑھا لکھا سمجھدار، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اونچے درجات دے، مجھے کہنے لگا کہ سائیں جی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جب یہ بچے اور بچیاں امی ابا ہو جائیں گے تب اندازہ لگائیں، سوچیں پھر کیا حال ہوگا۔ وہ میں آج دیکھ رہا ہوں، یہ میرے بچے اور بچیاں، میری اولاد، ان کو نہیں پتہ ہم کس نظر سے انہیں دیکھ رہا ہوں، کیوں کہ ان کو الجھایا گیا ہے۔ جب ڈوری الجھا دی جائے نا تو کوئی ہوتا ہے جس کو اس کے مال کا فکر ہوتا ہے وہ تو سلجھاتا ہے، ورنہ ڈوری کوئی نہیں سلجھاتا، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اور نئی چرخی لے کر آ جاتے ہیں۔ بس یہی وہ بات ہے کہ ہمیں ڈر بڑے ہیں، اس ڈر میں ہم سنی سنائی باتیں، یاد کی باتیں
رٹا لگایا، کتابیں پڑھی، وہ بتاتے ہیں، لیکن بات پتہ کیا ہے؟ بات ایک ہی ہے، جب تک سنت کی تعلیم نہیں ہوتی اس وقت تک علم الہی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ سنت کی تعلیم دینے والا معلم مزکی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، یہ کتابیں نہیں دینے کے قابل۔ یہ کتابیں اگر دینے کے قابل ہوتی تو منسوخ نہ کی جاتی، اور یہ اللہ کے بندے پر قرآن جو ہے وہ نازل نہ کیا جاتا۔ وہ کتاب کی صورت میں نازل نہیں ہوا، وہ علم کی حقیقت میں نازل ہوا ہے۔ حکم نازل ہوتا تھا، حکم کی تعلیم سنت معلم دے دیا کرتا تھا، اور باہر وہ علم جو ہے وہ تصنیف ہوتا چلا جاتا تھا۔ وہ صحابہ اکرام تھے، وہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے۔ اب دیکھیے نازل کیا ہوا ہے، کتاب نازل نہیں ہوئی، آیت اللہ کا حکم وہ نازل ہوتا۔ حکم کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیتے، وہ کیا تھی؟ تصنیف۔ کیا لکھ دیتے؟ صحابہ اہل بیت لکھتے جا رہے تھے، وہ لکھ دیتے، اور ایک دن آیا الیوم اکملت لکم دینکم، دین بھی مکمل ہو گیا، اور معلم مزکی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصنیف محبوبی وہ بھی مکمل فرما دی۔ جب یہ تصنیف مکمل ہو جاتی ہے تو یہ وہی تصنیف ہے جو ماں باپ حکم نکاح میں آپس میں جوڑے کے ساتھ ملاقات کرتا ہے تو اولاد تصنیف ہو جاتی ہے۔ یہ اولاد ماں باپ سے تصنیف ہوئی ہے، اسے تو ہم مانتے ہیں۔ کیا وہ جو تصنیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں سنت سے ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے، وہ کتنی بڑی تصنیف ہے؟ اس کو ماننے والا مانتا نہیں بلکہ اقرار اور اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اقرار اور تصدیق میں ایجاب و قبول ہے تو نکاح میں اولاد ہے، اور اقرار اور تصدیق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم وحی اور حکم کی تعلیم ہے تو علم الہی ہے۔ علم الہی میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اس کے علاوہ تو اللہ کی وہ حمد و ثنا ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ خود اپنی کرتا ہے۔ اور علم الہی مشاہداتی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مشاہدہ ہے، ورنہ اگر اللہ اپنا مشاہدہ نہ دے تو کوئی مشاہدہ کرنے کے قابل نہیں ہے کہ لن ترانی ہے۔ بات ایک ہی ہے، یہ ہمارے ڈر ہیں جو ہمیں ملے ہیں اور آگے ہم ڈراتے ہیں، اور جو اللہ والا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اسے کوئی ڈر ہوتا ہے نہ اسے خوف ہوتا ہے۔ ڈر ہو تو کسی کو ڈر میں ڈالے، خوف ہو تو وہ کسی کو خوف میں ڈالے۔ یہ تو بات ہی وہاں نہیں ہوتی، وہاں تو ایک ہی بات ہوتی ہے، معلم ہوتا ہے اور معلم سے علم ہوتا ہے، معلم ہوتا ہے، معلم سے علم ہوتا ہے، بیوی سے اولاد ہوتی ہے، اور وہاں ایک ہی شوہر ہوتا ہے جو بیوی کا ہے، اور بیوی کا ایک ہی شوہر ہوتا ہے جو بیوی کا ہے۔ بیوی کو شوہر ملا اور شوہر کو بیوی ملی ہے، یہ ہے جوڑا، جس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اولاد ہوتی ہے۔ کبھی کوئی نصیب والا ہی ہے جو اس بات پر غور کرتا ہے کہ یہ اولاد کیسے ہو گئی ہے۔ اولاد وہ پھر ظاہر بتا دے گا کہ یہ جوڑے سے اولاد ہو گئی ہے، جوڑے سے اولاد نہیں ہوئی۔ کئی جوڑے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ فعل بخشا ہے کہ جس فعل میں اللہ پروردگار نے اولاد رکھی ہے۔ اگر وہ فعل اللہ نہ بخشتا تو انہیں اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے تو فعل وہ علم دیتا ہے جو علم نافع ہوتا ہے، ورنہ بڑے سارے ہیں جو جوڑے ہیں اور ان کی اولاد نہیں ہوتی۔
بہت سارے ہیں جو علم پڑھے ہیں لیکن علم نہیں ہوتا، کہ علم پڑھنے کا نام نہیں ہے، علم اللہ سبحانہ و تعالی کی صفت میں عطا تعلیم ہے، اور صفت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے مشاہدہ، اور اللہ پروردگار کے مشاہدے صفت میں جب اللہ اپنا مشاہدہ دیتا ہے، اللہ اپنے بندے سے بولتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے، اللہ پروردگار اپنے بندے کو قل هو اللہ احد اپنے مشاہدے میں اپنی صفات کا مشاہدہ دیتا ہے، تو تب مشاہداتی علم میں اللہ کا علم ہوتا ہے، ورنہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے علم ہو گیا، اسے علم نہیں ہو سکتا۔ یہ علم اللہ کی صفت ہے، لیسا کمثلہ شیء، یہ کسی کو نہیں ہوتی، یہ کسی کو نہیں ہوتی۔ حکم کی تعلیم میں جو علم ہوتا ہے وہ حمد و ثناء کا علم ہوتا ہے، کہ اللہ بتاتا ہے کہ میں اللہ ایک ہوں، ہیں یہ میری عبادت ہے، کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں یہ حکمی تعلیم میں ہوتی ہیں، یہ حکمی تعلیم سے ہمیں حکم کا پتہ ہوا ہے، یہ حکمی علم ہے۔ اور جب اللہ اپنا مشاہدہ، اللہ کا بندہ اپنا مشاہدہ دیتا ہے، تو مشاہدے میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے محبوب کو، کہیں وہ اللہ کے فعل کو دیکھ رہا ہوتا ہے مشاہدہ، کہیں اللہ کی صفات کو دیکھ رہا ہوتا ہے مشاہدہ، اور کہیں اللہ پروردگار اس سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، ذات اللہ، تو یہ اس سے کیا اسے مشاہداتی علم ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہم آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ کر، کانوں سے کوئی چیز سن کر، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر کے کسی چیز کا علم رکھتے ہیں، اسی طرح پھر یہ دو علم اسے اپنے بندے کو اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک اپنا فضل و کرم فرمائے، اس کے فضل کی ہی ضرورت ہے، علم دولت ہے، اور یہ اللہ کے بندے ہیں جو علم رکھتے ہیں، کہ فرمایا علم والے وہ ہیں الذین یتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔